پاکستان کا ہر مبصر، تجزیہ نگار، عسکری امور کا ماہر، یہاں تک کہ تھوڑی بہت گفتگو کی اہلیت رکھنے والا سیاستدان گزشتہ ایک ماہ سے افغانستان کے بارے میں ایسے تبصرے کر رہا ہے جیسے افغان طالبان نے امریکہ جیسی عالمی طاقت اور اس کے ہم رکاب 48 ملکوں کی عسکری قوت کو پاکستان کے مشوروں اور ہدایات سے شکست دی ہو۔ ہر اس شخص کی بھی زبان دراز ہے جو گزشتہ چند ماہ پہلے تک طالبان کو دنیا کا بے وقوف ترین گروہ بتاتا تھا۔ 20 سال کی یادداشتیں اتنی کمزور بھی نہیں کہ انسان بھول جائے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ 11 ستمبر 2001 کی شام جارج بش نے بغیر کسی تحقیق یہ الزام عائد کر دیا تھا کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر ہونے والے حملے کا اکلوتا ذمہ دار افغانستان ہے۔ پوری دنیا اس بات پر یقین ہی نہیں کر رہی تھی کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ایک دہشت گردی کا واقعہ ہے، بلکہ وہ اسے ایک سازش سمجھتے تھے۔ صرف ایک ہفتے کے اندر 700 کے قریب ایسے مدلل مضامین اخبارات میں چھپے جن سے یہ ثابت کیا گیا کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر امریکہ کے اندر موجود کسی طاقتور گروہ کا کارنامہ ہے جسے ایئر کنٹرول سسٹم پر مکمل کنٹرول حاصل تھا اور جس کی دسترس امریکہ کے سیکیورٹی نظام تک بھی ہو سکتی ہے۔ عالمی طاقتیں جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے سانحے کو تو شک و شبے کی نظر سے دیکھتی تھیں، لیکن جیسے ہی اقوام متحدہ نے افغانستان پر حملے کی اجازت دی تو پوری عالمی برادری نے بیک زبان افغانستان کو مجرم گردانتے ہوئے اعلان جنگ کر دیا۔ اس حملے میں 48 ملکوں کے ساتھ ساتھ افغانوں سے متعلق معلومات دینے اور اسلحہ و افواج کی ترسیل کے اہم فرائض پاکستان نے بحسن و خوبی ادا کیے۔ ہم اس وقت یہ منطق بھگاڑتے تھے کہ اگر ہم نے امریکہ کا ساتھ نہ دیا تو ہمارا تورا بورا بنا دیا جائے گا۔ کس قدر حیران کن بات ہے کہ دہشت گردی کی اس جنگ میں طالبان کی شہادتیں پاکستان کے 70,000 معصوم انسانوں کی جانوں کے ضیاع سے کہیں کم ہیں۔ تاریخ نے بتا دیا کہ تورا بورا کس کا بنا۔ کوئی کبھی کسی کو اپنے گھر پر حملہ کرنے کی دعوت نہیں دیتا۔ ملا محمد عمر مجاہد کے ساتھ جو لوگ مذاکرات کرنے گئے تھے ان میں پاکستانی علماء اور افواج پاکستان کے جرنیل بھی شامل تھے۔ ان کی گواہی کے مطابق عمر ثالث ملا محمد عمر مجاہد نے آخری تجویز یہ دی تھی کہ 2 علماء پاکستان، 2 علماء سعودی عرب اور 2 علماء ترکی یا ملیشیا سے بلا کر ان سے رائے لی جائے کہ کیا اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کرنا درست ہے، اور پھر اگر میں اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کر دوں تو ضمانت دیں کہ امریکہ افغانستان پر حملہ نہیں کرے گا۔ سب گواہ ہیں کہ امریکہ نے ایسی ضمانت دینے سے انکار کر دیا تھا اور یوں مذاکرات ختم ہو گئے تھے۔ ایسے میں کون ہے کہ جو یہ کہے کہ طالبان نے امریکہ کو اپنے گھر حملے کی دعوت دی تھی؟ اگر یہی مان لیا جائے کہ ملا محمد عمر نے اسلامی غیرت، حمیت اور پشتون عزت و وقار کو اہمیت دی اور امریکہ اور عالمی برادری کے چیلنج کو قبول کیا تو پھر تاریخ قیامت تک گواہ رہے گی کہ طالبان نے 20 سال جنگ لڑنے کے بعد عالمی طاقت امریکہ اور پوری عالمی برادری کو ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا۔ آج نہیں تو کل مورخ یہ کہانی بغیر کسی تعصب کے بلا کم و کاس ضرور تحریر کرے گا۔ افغانوں نے 1842 میں جب اس برطانیہ کو جس کی سلطنت پر سورج غروب نہیں ہوتا اسے شکست دی تو دنیا بھر میں کوئی اس کہانی کو بیان کرنے والا نہیں تھا۔ کون بتاتا کہ برطانوی فوج کے میجر جنرل جارج کیتھ ایلفنسٹن کی 20,000 برطانوی فوج کو قتل کر کے ایک ڈاکٹر ولیم برائیڈن کو چھوڑا گیا تھا۔ اپنے ساتھیوں کو جا کر بتاؤ کہ وہاں صرف نعرہ تکبیر بلند کرنے والے نہیں بلکہ اس اللہ اکبر پر توکل رکھنے والے رہتے ہیں۔ آج اس شکست کے ایک ایک لمحے کی رویداد تاریخ کا حصہ ہے۔ ایسے ہی کل کا مورخ بھی طالبان کے 20 سالہ جہاد کے لمحے لمحے کی رویداد لکھنے پر فخر محسوس کرے گا۔ پاکستان کا سیاسی و عسکری مبصر، سیاسی رہنما اور عسکری قائد آج اپنے آپ کو جس سرخوشی کے عالم میں محسوس کر رہا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ افغانستان میں بھارت کی 20 سالہ محنت اور سرمایہ کاری تباہ و برباد ہو گئی ہے، لیکن اس میں ہمارا تو کوئی کمال نہیں ہے۔ ہم تو ڈھنگ سے احتجاج بھی نہ کر سکے۔ بھارت امریکہ اور افغان حکومت کی سرپرستی میں پاکستان میں دہشت گردی اور علیحدگی پسند کی ٹریننگ کے لیے 66 کیمپ چلا رہا تھا، اور ادھر ہمارا تو عالم یہ تھا کہ جس امریکہ کی سرپرستی میں بھارت یہ سب کچھ کر رہا تھا ہم اس کے نان نیٹو اتحادی بھی تھے اور اس سے مسلسل کولیشن سپورٹ فنڈ کی بھیک بھی لیتے رہے۔ ہم اسی افغان حکومت سے روز گلے ملتے رہے۔ ذہن نشین کر لو کہ بھارت کی شکست میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک نشانی ہے تاکہ ہم اس غزوہ ہند کے لیے تیار ہو جائیں جس کی بشارتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہیں۔ اگر ہم تیار نہ ہوئے تو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ ہماری جگہ کسی اور نسل کو آباد کر دے اور اسے اس عظیم محاذ کا امین بنا دے گا۔ افغانستان میں طالبان کی اس فتح سے پہلے اکتوبر 2019 میں جب طالبان کے ساتھ امن معاہدے کا روڈ میپ طے ہوا تو 4 نومبر 2019 کو پینٹاگون نے اپنی انڈو پیسیفک ہند و بحر الکاہل کی جنگی حکمت عملی جاری کر دی۔
پھر جیسے ہی 20 فروری 2020 کو افغانستان سے انخلا کے معاہدے پر دستخط ہوئے تو فوراً بعد بھارت، امریکہ، آسٹریلیا اور جاپان کا 4 ملکی سیکیورٹی اتحاد وجود میں آ گیا۔ اس اتحاد کا مقصد چین کی مالیاتی اور اقتصادی برتری کو روکنا ہے۔ آج اس اتحاد کی توجہ کا مرکز و محور صرف پاکستان ہے۔ افغانستان پر یلغار کے لیے تو صرف ایک موہوم سا بہانہ تراشا گیا تھا کہ وہاں اسامہ بن لادن موجود ہے، لیکن پاکستان پر حملے کے جواز کے لیے تو جیتا جاگتا ایٹمی پروگرام موجود ہے، جس کے خلاف 50 سال سے یہ مسلسل پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اگر یہاں اسلام پسند غالب آ گئے تو یہ ایٹم بم دہشت گردوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ ہمارے حکمران گزشتہ 20 سالوں سے اس ایجنڈے کی تکمیل کے لیے ملک بھر میں روشن خیالی، آزاد خیالی، مذہب دشمنی اور حقوق نسواں کے نام پر ایک ایسی منفی صورت پیدا کر رہے ہیں جس سے مسلسل عوامی نفرت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ نفرت اس وقت اپنے عروج پر ہے۔ یہ ایک غبارہ ہے جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے۔ اگر آج ملکی قوانین اور ماحول کو اسلام کی سمت ڈھالنے کے ذریعے اس غبارے سے ہوا نہ نکالی گئی، یہ منظرنامہ بہت شدید ہو سکتا ہے اور لوگ بزور قوت تبدیلی کے لیے منظم ہو سکتے ہیں۔ ایسے میں عالمی قوتوں نے اسے ایک بہانہ بنا لیا اور ساتھ ہی 11 ستمبر جیسا کوئی بڑا واقعہ ہو گیا، اور پھر یہ فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگے گی کہ سارے فساد کی جڑ پاکستان ہے اور تمام عالمی قوتیں پاکستان پر حملے کے لیے تیار ہو سکتی ہیں۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ ہم 22 کروڑ عوام کتنے دن ان کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ شاید ایک دن بھی نہیں، کیونکہ گزشتہ 3 دہائیوں سے عوام تو دور کی بات، لفظ جہاد مساجد کے علماء کی ڈکشنری سے بھی خارج ہو چکا ہے۔ رہی فوج بامقابلہ فوج، تو اس کے نتیجے میں ایک عالمی جنگ چھڑنے کے امکانات زیادہ ہیں، کیونکہ پاکستان پر حملہ چین کی اقتصادی اور مالیاتی شہرک پر حملہ ہوگا، اور عین ممکن ہے یہ براستہ بھارت ہو۔ چین کے شامل ہونے کے بعد عالمی برادری کود پڑے۔ کیا ہم اس سب کچھ کے لیے تیار ہیں؟ یاد رکھو، کوئی کسی کو اپنے ملک پر حملے کی دعوت نہیں دیتا ہے۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کون کتنا ثابت قدم رہتا ہے۔